نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کی توفیق سے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، جس کی توفیق سے آج ہم خطبہ جمعہ کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور جس سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آخری وقت تک وہ ایمان پہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کے ذریعے اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچا، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، سلیکٹ فرمایا. آج کے خطبہ جمعہ میں ایک مناظرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور خوارج کے مابین ہوا تھا. اس مناظرے سے پتہ چلے گا کہ دینی علم صحیح معنوں میں لینے کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے، اور یہ کہ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک آیت لے لی، صرف ایک حدیث لے لی اور دیگر آیات کی روشنی میں، دیگر احادیث کی روشنی میں اس کو نہ سمجھا، غلط مفہوم لے کر لوگوں سے مطالبہ کرنے لگ گئے کہ آپ وہ مفہوم مانیں جو میرے ذہن میں ہے، آپ وہ بات مانیں جو میں بیان کر رہا ہوں. نہیں، پورا قرآن سیکھنا چاہیے، ساری احادیث سیکھنی چاہیے، پوری زندگی اس علم کو دینی چاہیے، آخری وقت تک قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن بھی ہم نے کسی نہ کسی قرآن کی کلاس میں حاضری دی ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہو، تفسیر پڑھائی ہو یا پڑھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر درس دیا ہو یا لیا ہو. یہ پوری زندگی کا کام ہے، یہ صرف 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کا کام نہیں ہے. میرے وہ بچے جو اس عظیم ادارے میں تعلیم لے رہے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ایسا سفر ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. علم ویسے بھی کیا کہتے ہیں کہ سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کی یہی صورتحال ہے کہ پوری زندگی پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، سمجھاتے رہے اور پوری زندگی اس کو دے دے تو آخر میں رزلٹ پھر بھی یہ ہوگا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جناب علی رضی اللہ عنہ جب حکمران بنے تو ان کے مابین اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مابین ایک لڑائی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے جناب علی کے لشکر کے مابین اور ایک ایسے لشکر کے مابین لڑائی ہوئی تھی جس لشکر کا حصہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر کئی سینئر صحابہ کرام.
اس لڑائی کو جنگ جمل کہتے ہیں، یعنی کہ جس لڑائی میں سیدہ عائشہ موجود تھی اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں کیونکہ سیدہ عائشہ اونٹ کے اوپر سوار تھی، اس مناسبت سے اسے جنگ جمل کہا گیا۔ اور ایک لڑائی جناب علی اور جناب معاویہ کے مابین ہوئی جسے جنگ صفین کہا گیا۔ ان دونوں کا چونکہ تذکرہ آئے گا اس مناظرے میں جو جناب عبداللہ ابن عباس اور خوارج کے مابین ہوا تھا، اس لیے میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جنگ جمل کس کو کہتے ہیں، جنگ صفین کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم رہے کہ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جناب عثمان بن عفان ہمارے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کے شوہر ہیں، اور ان عظیم صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو آپ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ جناب عثمان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ جناب عثمان تو وہ ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شرمایا کرتے تھے، اللہ کے فرشتے بھی جن سے شرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے جناب عثمان کی عظمت کا۔ یہ جناب عثمان ان کو چند باغیوں نے شہید کیا تھا، باغی خوارج، اور عام طور پہ یہ باغی اور خوارج اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ سامنے آتی ہیں، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے اس ملک کو خوارج کا سامنا ہے۔ آج ہماری فوج کن سے لڑ رہی ہے؟ خوارج سے لڑ رہی ہے۔ یہ دین کا نام استعمال کرتے ہیں، قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں اور بظاہر داڑھی والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دین سے نکل جائیں گے، ایسے ہی جیسے کوئی تیر اس کے ذریعے کسی جنگلی جانور کو شکار کیا جائے اور وہ تیر جلدی سے ایک سائڈ پہ لگے دوسری سائڈ سے باہر نکل جائے اور اس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو کس چیز کا، اس جانور کا جس کے اندر سے گزر کے گیا ہے، نہ اس کا خون لگا ہوا ہے، نہ اس کا گوبر لگا ہوا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، تیر بالکل صاف ستھرا ہے، گویا کہ اس تیر کا اس جانور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی فرمایا ان لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، حالانکہ تلاوت کرنے والے، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ جب ان کو دیکھو گے تو ان کے سامنے اپنی نمازوں کو، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو کم کر جانو گے، لیکن ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھے مل گئے تو میں ان کو قتل کروں گا اور ان کا ایسے ستیہ ناش کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ستیہ ناش کیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے برے لوگ ہیں۔ ان کا سب سے بڑا قصور کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو اس کو کافر قرار دیں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سود لینے والا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو قرآن و حدیث کا اعلان ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کیا جائے، یہ زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں بدکاری کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے۔ ایسے ہی یتیم کا مال لوٹنے والا، جھوٹی گواہیاں دینے والا، یہ سب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن ہے مسلمان، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن خوارج کیا کہیں گے کہ یہ کافر ہے، دین اسلام سے نکل گیا اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خوارج کی سوچ کتنی خطرناک ہے۔ تو ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ناجائز طور پہ کافر قرار دیا جاتا ہے اور پھر یہ ان مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو حکمران ہوگا اگر وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے تو ان کی نگاہوں میں وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اب اس کو اقتدار سے ہٹایا جائے، کرسی سے اس کو اتارا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائیاں ہوگی، قتل کون ہوں گے؟ سادہ مسلمان، معصوم مسلمان۔ کمزور کون ہوگا؟ مسلمان کمزور ہوں گے، اسلامی ملک کمزور ہوگا۔
جبکہ ہمیں میرے بھائیوں یہ تعلیمات دی گئی ہیں، میرے یہ الفاظ ذرا دھیان سے سنیے گا، ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ کا سربراہ جو بظاہر مسلمان ہے وہ جتنا بھی بڑا مجرم ہو، آپ نے اس کی تقریر سننی ہے، اس کی گفتگو سننی ہے اور اس کی وہ باتیں ماننی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ صرف آپ اس کا وہ ایک آرڈر نہیں مانیں گے، اس کے وہ 2 آرڈر 3 آرڈر 4 آرڈر 5 آرڈر نہیں مانیں گے جو قرآن و حدیث کے واضح طور پہ خلاف ہے، باقی اس کی باتیں آپ مانتے رہیں گے، یعنی کہ اقتدار سے ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ تو جمہوریت نے ہمیں کسی اور راستے پہ لگا دیا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ جو حکمران بن گیا چاہے جائز طریقے سے بنے چاہے ناجائز طریقے سے بنے، جب بن گیا ہے اب آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی باتیں ماننی ہے، اس کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے بخاری مسلم کی احادیث، اور ایک حدیث نہیں کئی ایک احادیث ہیں۔ جو حکمران کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کرے طاقت کے بل بوتے کے، تلوار کے ذریعے، پسٹل کے ذریعے، یہ واضح طور پہ کیا ہے؟ خوارج ہے۔ تو جب جناب علی کے مابین اور جناب معاویہ کے مابین لڑائی ہوئی تو آخر میں صلح ہوئی۔ صلح اس شرط پہ ہوئی تھی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کون حق پہ ہے کون غلط ہے۔ اچھا، اب کمیٹی میں کون ہوں گے؟ ظاہر فرشتے تو نہیں ہوں گے، کمیٹی میں جن تو نہیں ہوں گے، کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے۔ انہوں نے یہیں سے اعلان کر دیا کہ یہ لوگ کافر ہو چکے۔ کیوں جی؟ کہنے لگے کہ اللہ نے تو کہا تھا ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا، اور انہوں نے فیصلے کے لیے انسانوں کی کمیٹی بنا دی ہے، تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنی ہے وہ لوگ بھی کافر، اور جنہوں نے بنایا ہے علی اور معاویہ یہ بھی کافر، اور جو اس پہ راضی ہے وہ بھی سارے کافر ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران کافر، انہوں نے یہ کیا یہ غلطی کی، یہ کافر۔ فوج ان کا ساتھ دیتی ہے وہ بھی کافر، پولیس والے ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی کافر، جو فوج اور پولیس کو پسند کرے وہ بھی کافر، پورا ملک ہی کافر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک یہ سوچ ہے، اور ان کا علاج یہی ہے پھر جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ تو میں جو مناظرہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ عبداللہ ابن عباس اور خوارج کے مابین ہوا ہے۔ جب جناب علی نے دیکھا کہ ان لوگوں نے خروج کیا ہے، بغاوت کر دی ہے، تو جناب علی ان سے لڑنے لگے، لڑائی ہونے لگی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سے مذاکرات کرتا ہوں، شاید یہ سمجھ آئیں، شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، شاید کوئی قتل ہونے سے بچ جائے، شاید کوئی راہ راست پہ آ جائے۔ جناب علی کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ کہا نہیں امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں، مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ تو جناب علی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مذاکرات کرنے کی اجازت دی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اور یہ ان کا مناظرہ بہت سی کتب احادیث میں آیا ہے، مثال کے طور پہ امام نسائی اپنی کتاب سنن نسائی الکبریٰ میں لے کر آئے ہیں اور صحیح اسانید کے ساتھ مروی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بہترین لباس پہن کے گیا، کنگھی وغیرہ کر کے گیا، تو انہوں نے جاتے ہی پہلے اعتراض یہ کیا کہ یہ لباس، جن کے میرے لباس پہ اعتراض کیا، اتنا شاندار لباس کو پہنا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اعتراض والی کون سی بات ہے؟ میں نے خود اللہ کے نبی کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک بار آپ نے بہترین لباس پہنا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں، لوگوں کی زیب و زینت کے لیے پیدا کی ہے، انہیں کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہارے پاس آیا ہوں مہاجرین کی طرف سے، انصاریوں کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی طرف سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے علی کی طرف سے، آپ کے داماد جناب علی کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو پر قرآن نازل ہوا، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے معنی مفہوم کو تم سے بہتر جاننے والے ہیں، بتاؤ تمہیں علی کے اوپر کیا اعتراض ہے؟
کہنے لگے ہمیں ان کے اوپر 3 اعتراضات ہیں. آپ کی میں توجہ چاہوں گا ذرا دھیان سے. ہمیں ان کے اوپر 3 اعتراضات ہیں. نمبر 1، اللہ نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا چلے گا، اور ان لوگوں نے فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کی کمیٹی بنا دی ہے، تو یہ قرآن کے منکر ہو گئے تو کافر ہو گئے. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی تو ان لوگوں نے، جن کے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے، اس جنگ کے بعد جو مد مقابل لشکر تھا ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ حاصل نہیں کیا، اور ان کے قیدیوں کو، ان کے لوگوں کو غلام و لونڈی نہیں بنایا. اگر وہ کافر تھے تو انہیں غلام لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ ان کے مال پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر مسلمان تھے تو پھر لڑنا نہیں چاہیے، لڑائی کیوں کی ہے؟ آج بھی کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں ہمیں کہ یا بات آپ ادھر کریں یا ادھر کریں. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ کافر تھے تو پھر ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو غلام لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ ان کے مال کو غنیمت کے طور پہ حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر مسلمان تھے تو لڑائی کیوں لڑی؟ پھر ان سے پھر لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور تیسرے نمبر پہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے مابین صلح نامہ لکھا گیا تو علی رضی اللہ کے نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں نہیں لکھا گیا کہ یہ مومنوں کے امیر ہے، خلیفہ ہے، حکمران ہے؟ انہوں نے معاویہ کے مطالبے پہ امیر المومنین کا لفظ کیوں ختم کیا؟ ختم کیا امیر المومنین کا لفظ. ان کے مومنوں کے امیر نہیں ہے تو پھر یہ کافروں کے امیر ہو گئے. یہ 3 ان کے بڑے بڑے اعتراضات تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں. اور بظاہر نام کس کا استعمال کیا؟ قرآن کا، کہ ان الحکم الا للہ. تو جناب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس موضوع پہ تمہیں قرآن و حدیث سے کچھ دلائل دوں تو کیا مان لو گے؟ تسلیم کر لو گے؟ کہنے لگے بالکل مان لیں گے. اب ذرا دھیان سے آپ نے بات سننی ہے، آپ کو پتا چلے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھنا کس قدر ضروری ہے. اور یہ کہ دین صرف قرآن کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قرآن و حدیث کا. جیسے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی احادیث پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. جو آدمی قرآن پہ ایمان لائے، احادیث پہ ایمان نہ لائے، سچ پوچھے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا. جبکہ کلمہ کیا پڑھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اللہ کو معبود برحق مانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسرے نمبر پہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں. تو جیسے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو ماننا بھی ضروری ہے. اور جو خود قرآن کا عقیدہ ہے، جو احادیث کو نہیں مانتا، سچ پوچھے تو قرآن کو بھی نہیں مانتا. کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے احادیث کو مانو. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی باتیں بھی مانو، اللہ کے رسول کی باتیں بھی مانو. اللہ کے رسول کی باتیں کیا؟ احادیث. قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دے وہ لے لو. آپ کی ہر حدیث کو لینا واجب ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی بات مانی. کیوں؟ کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی علیہ السلام دین کے متعلق جو بھی بات بتاتے ہیں وہ وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. حدیث بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ ابن عباس ان سے کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے تمہارے پہلے اعتراض کا، اور پہلا اعتراض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، اور انہوں نے فیصلے کے لیے انسانوں کی کمیٹی مقرر کر دی ہے. دیکھیں فیصلہ تو اللہ کا ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن فیصلہ کرے گا کون؟ انسان ہی کرے گا. انسان بتائے گا کہ اس معاملے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اس معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے. کمیٹی تو بنانی پڑے گی، جج تو بنانے پڑیں گے.
ان الحکم اللہ اللہ کا مطلب کیا کہ فیصلہ اللہ کا چلے گا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے خود اللہ نیچے نہیں آئے گا. فیصلہ کون سنائیں گے؟ انسان سنائیں گے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ذرا مجھے ان دو آیتوں کا جواب دو، ان دو آیتوں پہ غور کرو. کون سی دو آیتیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے، آپ سب احباب کی. ہمارے ہاں مسئلہ ہو جائے تو پہلا حل کیا آتا ہے؟ طلاق. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں، فَاعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں، بار بار سمجھائیں، شاید سمجھ جائیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ اس کا بستر الگ کر دیں. جب بستر الگ کریں گے، 1 رات 2 راتیں 3 راتیں 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ، تو امید ہے کہ سمجھ جائے گی. اچھا الفاظ کیا ہے؟ بستر الگ کر دیں. اس سے کیا پتا چلا کہ میاں بیوی کا بستر ویسے الگ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. اور یہ پاکستان انڈیا کے ماحول کے بالکل خلاف ہے. پاکستان انڈیا میں شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا جرم ہے. شادی سے پہلے ہم کہتے ہیں ان کو ایک ساتھ نہ بیٹھ لیں، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں مولوی صاحب ان کی شادی ہونے والی ہے، حالانکہ اس وقت منع ہے ایک ساتھ بیٹھنا. ابھی نکاح ہوا نہیں، دونوں ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے پھر ایک ساتھ مسلسل بیٹھنا جرم بن جاتا ہے. پھر ان کے اوپر کیمرے لگتے ہیں، پھر ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، یہ ہر وقت ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. تو کیوں نہ بیٹھے جی، شادی ہوگی ان کی. آپ ماشاءاللہ کہیں اگر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو بہرحال یہاں پہ سزا یہ بتائی گئی ہے کہ اگر بیوی آپ کی اطاعت نہیں کر رہی تو اس کا بستر الگ کر دیں. اس کا مطلب پہلے بستر ایک تھا. اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ اگر پھر بھی سدھرتی نہیں ہے تو ہلکی پھلکی پٹائی بھی کی جا سکتی. ہلکی پھلکی، ہڈیاں نہیں توڑنی، خون نہیں نکالنا، داغ دبے نہ پڑے، ہلکا پھلکا ذرا اس کا تکبر ختم ہو جائے اور انسان بن جائے، بات ماننے والی بن جائے. شاید اس ایک تھپڑ سے وہ آئندہ زندگی میں پیش آنے والی بہت سی پریشانیوں سے بچ جائے. ورنہ طلاق ہوگی دھکے کھائے گی. طلاق ہو گئی تو لوگ اس کا برا حاصل کریں گے. طلاق ہو گئی واپس چلی گئی تو بابیاں مذاق اڑائیں گی. طلاق ہو گئی واپس چلی گئی تو اس کی عزت کا کوئی محافظ نہیں ہوگا. یہ ہلکا پھلکا تھپڑ اس کے لیے مفید ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسکول کے بچے کی ہلکی پھلکی ٹیچر پٹائی کرتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. مقصد جانوروں کی طرح مارنا نہیں ہے، نہ ہی جانوروں کی طرح مارنے کی اجازت ہے. اچھا اب بھی بیوی سدھری نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر وہ تمہاری بات مانتی ہے اور آپ ناجائز طور پہ اس کی پٹائی کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ان اللہ کان علیا کبیرا، یہ مت بھولیں اللہ تمہارے اوپر ہے، یہ مت بھولیں اللہ بہت بڑی ذات ہے. اگر اس مسکین لڑکی پہ آپ ظلم کر رہے ہیں اور وہ عورت ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتی تو اوپر اللہ ہے دیکھنے والا. ظلم کا بدلہ عام طور پہ انسان کو دنیا میں مل جاتا ہے اور مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا اگر صورتحال تب بھی ٹھیک نہیں ہوتی، سمجھا لیا، بستر بھی الگ کر لیا، ہلکی پھلکی پٹائی بھی ہوئی، نہیں ٹھیک ہو رہی، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا کمیٹی مقرر کی جائے. کمیٹی میں ایک آدمی ہوگا لڑکی کے خاندان میں سے اور ایک آدمی ہوگا لڑکے کے خاندان میں سے. یہ دونوں ان کی صورتحال کا جائزہ لیں، فیصلہ کریں کہ اب ان کے معاملے میں کیا کیا جائے، کس کی غلطی کی اصلاح کی جائے، یا ناقابل اصلاح معاملہ ہے تو طلاق کا اعلان کر دیا جائے. تو اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ فیصلہ کون کریں گے؟ 2 انسان، ایک لڑکی کے خاندان میں سے ایک لڑکے کے خاندان میں سے. خود قرآن نے کہہ دیا کہ فیصلہ کرنے والے انسان ہوں گے. عبداللہ بن عباس نے ایک اور دلیل دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَو عَدْلٍ مِنْكُمْ. حالت احرام میں جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے
آپ کو جنگلی جانور شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہرن شکار نہیں کر سکیں گے آپ، جنگلی خرگوش کا شکار نہیں کر سکیں گے، جنگلی گدھے کا شکار نہیں کر سکیں گے. اگر کسی نے یہ غلطی کر لی جان بوجھ کر تو پھر کیا سزا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جیسے جانور کا شکار کیا ہے ویسا پالتو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا، وہ بھی مکہ میں جا کر. مثال کے طور پہ ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کا مد مقابل پالتو جانور کیا؟ بکرا. اچھا، اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جو جنگلی جانور آپ نے شکار کیا ہے اس کا مد مقابل پالتو جانور کون سا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا کمیٹی بنائی جائے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، ایک کمیٹی فیصلہ کرے گی. تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ فیصلہ کرنے والے کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے. 2 آیتیں پڑھی. عبداللہ بن عباس نے کہا بتاؤ اب مطمئن ہو؟ تو عام طور پہ لوگوں نے کہا جی ہم مطمئن آپ کی بات پہ. تو دیکھا وہ ایک آیت کو لے کر بیٹھ گئے تھے، دیگر آیات پہ خوارج کی نگاہ نہیں تھی. عبداللہ ابن عباس نے ثابت کیا قرآن کی بہترین تفسیر قرآن کے ذریعے ہوتی ہے. تم ایک آیت پڑھ رہے ہو، باقی 2 آیتوں کو نظر انداز کر رہے ہو. تو یہاں سے پتا چلا علم کی ضرورت ہے، لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. آخر میں جا کر رزلٹ بتاؤں گا کہ یہ 6000 لوگ تھے خوارج اس موقع پہ، ان میں سے 2000 عبداللہ ابن عباس کی باتیں سن کے واپس آ گئے، ان کی جانیں بچ گئیں، قتل ہونے سے بچ گئے. عبداللہ ابن عباس کے شرعی علم کے ذریعے 2000 لوگوں کی جانیں بچ گئی. دین کا علم بہت مفید ہے. ایک ایک بچے کو عالم دین ہونا چاہیے. آپ کے ایک ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ اور قرآن کا مفسر ہونا چاہیے. آپ کے ایک ایک بیٹے کو صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث کا عالم ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عباس نے کہا جہاں تک تعلق ہے تمہارے دوسرے اعتراض کا، اور دوسرا اعتراض کیا تھا کہ جب جنگ ہوئی ہے تو جنگ جیتنے کے بعد ان لوگوں کو غلام لونڈی کیوں نہیں بنایا گیا، ان کے مال پہ قبضہ کیوں نہیں کیا گیا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا جن سے جنگ ہوئی ہے ان کی صفوں میں سیدہ عائشہ بھی تھی، جن سے جنگ ہوئی ہے ان کی صفوں میں سیدہ عائشہ بھی تھی. ان کا مطالبہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب علی کا موقف یہ تھا کبھی میں نیا نیا حکمران بنا ہوں، مجھے اقتدار پہ اچھی طرح کنٹرول حاصل کرنے کا موقع دیا جائے، بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو میں پکڑوں گا. لیکن جناب عائشہ اور دیگر لوگ بڑے غصے میں تھے کہ عثمان پہ 80 سال کے بوڑھے پہ ظلم ہوا ہے، تو ان کے قاتلوں کو فوری طور پہ پکڑا جائے. اس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی تھی. تو اب عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ اس لشکر میں تو سیدہ عائشہ بھی تھی. کیا تم یہ چاہو گے کہ سیدہ عائشہ جن کو اللہ نے تمہاری ماں قرار دیا قرآن میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، کیا جس کو اللہ نے تمہاری ماں قرار دیا ہے ان کو لونڈی بنانا پسند کرو گے؟ نعوذ باللہ ان کے ساتھ لونڈیوں والا معاملہ کرو گے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری ماں نہیں ہے پھر بھی قرآن کے منکر ٹھہرو گے. اگر کہتے ہو کہ ماں ہے اور ماں کو لونڈی بنانا جائز ہے اور اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا جائز ہے، لونڈیوں کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے، پھر بھی کافر ٹھہرو گے. اب بتاؤ، خاموش. تو یہاں پہ جو عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ان کو لاجواب کیا ہے، قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے رکھی ہے تو ان کو پتا چلا کہ ہم تو غلط تھے. تیسرے نمبر پہ جناب علی نے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کے لفظ کو کیوں مٹایا. تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے مابین اور مشرکین مکہ کے مابین، تو آپ علیہ السلام نے لکھوایا تھا محمد رسول اللہ کہ یہ صلح ہو رہی ہے محمد جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اور مکہ کے قریشیوں کے مابین. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ.
اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہوتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب علی سے کہا تھا، جو معاہدہ لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں چاہتا ہوں صلح ہو جائے، لڑائی کی نوبت نہ آئے، مٹا دو رسول اللہ۔ جناب علی نے کہا اللہ کے رسول مجھ میں تو مٹانے کی ہمت نہیں ہے، میں نہیں مٹا سکوں گا۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو جناب علی نے بتایا تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے؟ صلح کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ صلح کی خاطر، لڑائی سے بچنے کے لیے، قتل و غارت سے بچنے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ اگر علی نے معاویہ سے معاہدہ کرتے ہوئے صلح کی خاطر، مسلمانوں کا خون بچانے کی خاطر امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو 6000 میں سے 2000 لوگ بات کو سمجھ گئے، انہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اور جناب علی سے لڑنے کی بجائے جناب علی کے لشکر کا حصہ بن گئے۔ تو یہ 2000 لوگ بچ گئے، باقی 4000 لوگوں سے لڑائی ہوئی، وہ قتل ہوئے، وہ قتل ہوئے۔ تو یہ 2000 لوگ کیسے بچے ہیں؟ دین کے علم کی وجہ سے، قرآن کے علم کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری زندگی قرآن سیکھیں۔ جتنے میرے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ سے عہد کرے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں، میں نے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کا ایک صفحہ، ایک رکوع، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر سیکھنی ہے، کسی اچھے عالم دین کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، اس کی تفسیر سیکھنی ہے، اسی طرح احادیث سیکھنی ہے۔ ایسی مجالس میں خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، اور ماشاءاللہ آپ کے شہر میں یہ ادارہ قائم ہو چکا ہے، یہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ بھی اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو یہاں بھیجیں تاکہ وہ بھی قرآن و حدیث کے علوم سے راستہ پہ راستہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا خالص علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایسی مساجد اور ایسی مدارس کو آباد رکھے، ان میں مزید رونقیں لگائے، اور ان پہ محنت کرنے والے احباب کی محنتوں اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان اداروں کو اللہ تعالیٰ مزید اسباب و وسائل مہیا فرمائے، اور یہاں کے مشائخ کی زندگیوں میں اللہ برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔